السلام علیکم، بولو جناب، میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. سر کیا حال ہیں؟ سر آنکھوں میں چبھن ہو رہی ہے اور سانس لینے میں تھوڑی سی دشواری شروع ہو گئی ہے، باقی ٹھیک ہوں. سر بالکل یہ معاملات جو ہیں جو ہمیں کہا گیا تھا اور لگ رہا تھا اور اس کے اوپر کافی زیادہ بیانات جاری ہوئے کہ جی اسموگ جو ہے اس پہ قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ذرا پریمپٹیو تھا، تھوڑا جلدی اس چیز کو ہم نے کر لیا، بیان دے دیا پنجاب گورنمنٹ نے، کیونکہ آج کے دن کل کے دن جو ریکارڈز قائم کیے ہیں لاہور نے، جو ہر سال کرتا ہے لاہور خیر سے قائم، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو آلودگی فضائی وہ لاہور قائم کرتا ہے، اور ابھی دلی تک بات نہیں پہنچی، وہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر پھر جب دوا کا رخ چینج ہوئے گا تو اس طرف چلی جائے گی. جی بالکل. اس میں ویسے دلی کے بھی شاید کنٹریبیوشن ہو تھوڑی، کیونکہ ابھی وہاں پر دیوالی گزری ہے اور ہوا میرے خیال میں اس طرف کی ہے، تو جن دنوں میں دیوالی تھی دہلی ٹاپ کر رہا تھا، اور اب وہ جب ختم ہوئی ہے تو اب لاہور اوپر آ گیا، یعنی کہ پٹاخے پٹوخے جو ہیں انہوں نے بھی کام خراب کیا. سر دوسرا، شادمان کے علاقے میں لاہور میں 661 تک ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے گیا ہے، یعنی کہ 500 کا جو تھریشولڈ ہے کراس ہو گیا. پچھلے کچھ دن سے 200 250 300 تک جا رہے تھے معاملات. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اوبیسلی انڈیکیٹ کر رہا ہے جو پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا، جو پچھلے سال ہم نے سفر کیا تھا کہ ہزاروں تک تعداد گئی تھی اے کیو آئی کی، اور جن کے پاس وہ میٹر تھے جو اس کیپیسٹی سے زیادہ ریڈ بھی کر سکتے ہیں. اب پنجاب گورنمنٹ نے اس ایک سال میں کیا کام کیا ہے وہ ہمارے سامنے. اس کے اندر انہوں نے جو سب سے بڑی چیز جو ہمیں دکھائی گئی ہے وہ انہوں نے بڑے بڑے جو ان کے کیننز ہیں، جو شاید ویپر جو ہے ریلیز کرتا ہے ایٹماسفیئر میں، اور اس کے تحت وہ کہتے ہیں جی کہ 70% جو ہے تک اس کے آپ کو ریلیف ملتا ہے اس علاقے کے اندر. اب سوال یہ کہ کیا یہ جو کیننز ہیں جتنے بھی ہیں، یہ ای پی اے جو ہماری بنی ہے اس کے اندر کیا یہ کافی ہیں ایک پورے لاہور شہر کو کور کرنے کے لیے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا، اس کے اوپر کئی رپورٹس آ رہی ہیں، اب یہ حتمی بھی نہیں ہے، یہ کچھ غالباً ایکسپرٹس کی رپورٹس ہیں کہ جی اس سے جو ہے مزید اسموگ بھی بڑھ سکتی ہے. اب یہ ظاہر ہے کیونکہ یہ انکنفرمڈ قسم کی چیزیں تو اس کو ہم فیس ویلیو پہ بالکل نہیں لیں گے، بٹ فار ناؤ پنجاب گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ہم قابو کر رہے ہیں، لیکن جو اے کیو آئی لیولز ہیں وہ بات اس سے برعکس کر رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں وہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی جب پنجاب گورنمنٹ نے اس طرح کے دعوے کیے تھے کہ قابو پا لیا گیا ہے، تو کیسے پا لیا گیا ہے، کیونکہ جو کازز ہیں وہ کازز تو ایڈریس کیے ہی نہیں گئے. مطلب ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر سیلاب آ گیا اور انڈیا میں بھی سیلاب آیا، اور بہت ساری جو زمین تھی وہ قابل کاشت نہیں رہی، اور جب وہ قابل کاشت نہیں رہی تو اس پر آگ لگا کر پچھلی فصل کو نکالنے کی ضرورت نہیں رہی. تو یہ ایک چیز تھی جو قدرتی طور پر ہو گئی. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو مطلب جو گاڑیوں سے، بائک سے جو دھواں نکلتا ہے اس کے بارے میں کیا کیا ہمیں نہیں پتہ. اگین وہ ایک ای پی اے سٹیکرز لگے تھے گاڑیوں پہ، لیکن اگین ہمیں اس کا نہیں پتہ کہ جن کی گاڑیاں انفٹ ٹو ڈرائیو تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا. اور دوسری چیز یہ کہ بائکس اور رکشاز پر تو ابھی وہ آئے ہی نہیں تھے، شروعات شاید کر رہی ہیں. بالکل. تیسری چیز یہ ہے کہ اب وہ تو شروعات کب کرنی تھی نا، اکتوبر میں تو آ جاتی ہے اسموگ. مطلب آپ کہہ لیں کہ اس دفعہ 15 دن لیٹ آئی ہے، آ تو گئی ہے. اچھا، وہ جو آپ کا کلن کا تھا، جو آپ کی انڈسٹری کا تھا، اس کے بارے میں کیا انہوں نے کیا؟ مطلب اگین میں نے تو کوئی ڈیٹیلڈ رپورٹ نہیں پڑھی کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ ایکچولی کیا کیا ہے. مطلب اگر کچھ کیا ہے ڈسکریٹلی اور ہمیں نہیں بتایا تو ہو سکتا ہے یا ہماری نظروں سے نہیں گزرا، حالانکہ ایک دو اخبار تو ہم روز کے پڑھتے ہی ہیں. اچھا اب یہ جو جہاں تک ذکر ہے نا، یہ بڑا کاسمیٹک سی چیز ہے جو واٹر کینن یا واٹر گن جس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. یہ چائنا بھی اپلائی کر چکا ہے اور یہ 2017 میں انڈیا بھی ٹرائی کر چکا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایفیکٹو نہیں ہے. یہ جو آپ کا پولوٹنٹ کا جو سائز ہوتا ہے PM10، یہ اس میں ایفیکٹو ہے کیونکہ بڑا پارٹیکل ہوتا ہے، تو جب اس میں ویپر ملتا ہے تو وہ اس کو بٹھا دیتا ہے. لیکن جس کو ہم اسموگ کہتے ہیں کلیئرلی وہ ہے PM2.5، وہ اٹ از اے ویری فائن پارٹیکل. تو اس پہ یہ ایفیکٹو نہیں ہے، نمبر ایک چیز. اور نمبر دو چیز جو یہ بات کہی جا رہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی بھی رومر ہے کہ اسموگ بڑھ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ فائن پارٹیکل میں ملتا ہے مسٹ، تو اس کا جو ایک کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ زیادہ ہو سکتی ہے، یا وہ جتنی ابھی صحت کے لیے خراب ہے اس کی نوعیت اس سے بڑھ سکتی ہے. سو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ پر اب یوز نہیں ہوتی. سو کیونکہ PM10 میں یہ افیکٹو ہے،
سو بہت سارے ممالک کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر کنسٹرکشن سائٹس ہوں وہاں پر آپ ان کو یوز کریں, یہ افیکٹو ہے کیونکہ کنسٹرکشن کے نتیجے میں جو مٹی گھٹا ڈسٹ فیکٹر ہے وہ کیونکہ موٹا پارٹیکل ہوتا ہے, یہ اس کے خلاف بہت افیکٹو ہے. لیکن PM 2.5 جس کے میٹرز لگائے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں بھی ہیں, اس کو یہ کچھ نہیں کرتا. اور سوری ایک بات آپ کی میں بیچ میں کاٹ گیا, وہ یہ کہ ایک اور بھی رومر ہے, اگین کنفرم کر سکتا ہے کوئی, کہ یہ جو گاڑیاں ہیں جو کہ یہ کیری کر رہی ہیں کیننز, یہ شاید ڈیزل ہیں. سو یہ بھی ایک, اگر یہ بات درست ہے تو پھر یہ بھی ایک تنقید ہے اس سارے پروجیکٹ کو لے کر. بالکل ہے سر. اور دیکھیں اس وقت جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں ان کا جو آپ نے ذکر کر دیا, اب پتہ نہیں وہاں کیننز ڈپلوائے کیے گئے ہیں نہیں, بٹ میں نے شہر کے اندر بہت جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے EPA اپرووڈ اس کے معاملات ہیں کنسٹرکشن کے. تو میں چلے بینیفٹ دے دیتا ہوں حکومت کو کہ انہوں نے شاید وہاں پہ ٹیمیں بھیج کے ان کی دیکھا ہوگا کہ جی مٹی کٹا اور جو انوائرمنٹلی جو ذرا نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے وہاں مینیج کیا نہیں, کیونکہ ان کے اوپر لکھا ہوا EPA اپرووڈ. اب یہ ایک سوال ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن کے اوپر پہلے سے کوئی لگائی ہے چیزیں اور وہ کر رہے ہیں, تو یہ مجھے اس کی ڈیٹیل ایگزیکٹ نہیں پتہ, کیونکہ ظاہر ہے کنسٹرکشن ایک پرائیویٹ عمل ہے. آپ ان سے پوچھا تو نہیں جا سکتا جا کے کہ جی انہوں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں. EPA والوں سے خیر ہم نے کوشش کی تھی, میں نے کوشش کی تھی کہ پوچھوں کہ جی آپ کیا کیا کنسٹرکشن سائٹس پہ کرتے ہیں, تو بڑی ویگ سی باتیں تھی ٹو بی ویری فیئر کہ جی وہ کچھ آپ کو پروٹوکالز دے دیتے ہیں اور آپ کر لیں تو آپ کو EPA اپروو مل جاتا ہے. لیکن میں مان لیتا ہوں ان کی بات کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کیا ہوگا. دوسرا سر دیکھیں میں حکومت کے اوپر آج بالکل تنقید کرنے نہیں بیٹھا. دیکھیں جو ٹو لٹل ٹو لیٹ والی بات جو ہے نا, وہ اس کے اندر اپلائی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک ایکسٹراڈنری قسم کی چیزیں ہیں. اب ہم ماضی کو بھول جائیں, فرض کریں کہ جی ماضی میں جو چیزیں کی ہیں اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ جو, اور اس کے اوپر میں اپنی بات نہیں کرتا, جو ہمارے ایک ریگولر گیسٹ ہیں جو کہ ادھر ہی ہمیں آگاہ کرتے ہیں تمام معاملات سے, رافع عالم صاحب جو ہیں, وہ تو سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ برک کلنز بھی چھوڑ دیں, آپ فصل کی جلنا بھی چھوڑ دیں, وہ کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں, لیکن مین جو ہے وہ ہے پور فیول. وہ پور فیول جو ہے وہ گاڑیوں میں جاتا ہے, اس کی ایمیشنز جو ہیں وہ غلط آتی ہیں اور نقصان دہ آتی ہیں. تو گاڑیاں جو ایمٹ کر رہی ہیں اور موٹر سائیکلیں اور رکشے اور دیگر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے, اس کے باعث جو ہے یہ معاملہ زیادہ بگڑ گئے ہیں. تو اس سال تو ہم نہیں کر پائے. یہ انہوں نے بتایا تھا کہ جی ایک ریفائنری کو اگر آپ نے ایک یورو 5 جو لیٹسٹ اسٹینڈرڈ ہے اس پہ لانے کے لیے $1 بلین جو ہے وہ لگانا پڑے گا, تو وہ ریفائنریز تو نہیں لگا رہی. $1.2 بلین کا تو بھی IMF کا لون اپروو ہوا ہے, تو یہ تو آؤٹ آف دا کوشچن ہے کہ کوئی اتنے پیسے جو ہے ریفائنری کے اندر لگائے گا. اور اس کی کوئی اور حل ہے نہیں اس کا کہ ہم اپنے فیول کو بہتر ریفائن کریں اور اس سٹینڈرڈ تک لائیں. جو سٹینڈرڈ ہمارے پاس ابھی ہے اس سے معاملہ حل نہیں ہو رہا. سو پوائنٹ از, اور ہم نے آنے والے ہفتوں میں انفارچونیٹلی اس کے اوپر بہت بات کرنی, رافع صاحب کو ہم پھر بھی بلائیں گے, لیکن اس کے اندر میرے خیال میں ریپیٹیٹیو باتیں بہت زیادہ ہوں گی کیونکہ موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ انچینجڈ ہیں. ہم ان کے نئے اقدامات جو ہیں ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, وہ واٹر کیننز ہو جائیں, وہ EPA کی اپنی جو کوشش ہے, کاوش ہے, اس کے اوپر بات کر لیں. لیکن اگین بات وہی ہے کہ یہ کیا اس معاملے کو مکمل طور پہ حل کر سکتا ہے, میرا نہیں خیال. جی بالکل, دیکھیں وہ جس طرح سے رافع عالم صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ لاہور کا یا پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کابل سے لے کے کلکتے تک کا مسئلہ ہے. تو آپ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو واقعی اس طرح سے کرٹیسائز تو نہیں کر سکتے کہ تم نے فزیکلی کیا عمل کیا اس کو روکنے کے لیے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریفائنریز کو اگر پاکستان میں 4 یا 5 ریفائنریز ہیں تو $5 بلین تو صرف انہی کو چاہیے ٹھیک کرنے کے لیے, جو کہ پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں. صرف 2 چیزیں ہیں جس میں آپ گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو کاسمیٹک قسم کی چینجز کی جاتی ہیں جیسے واٹر کیننز اور اس پہ وکٹری لیپ لیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ تھوڑی سی تنقید کر سکتے ہیں کہ جی مطلب شاید ادھر پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں تھی, یا اگر خرچنے کی ضرورت تھی بھی تو اس پہ اتنے وکٹری لیپ لینے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری اور بہت اہم چیز یہ کہ ہمیں بالکل اندازہ ہے پاکستان کن مسئلوں میں درپیش ہے, اس میں معاشی بھی ہیں, سماجی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر بزرگ, جوان, بچہ, امیر, غریب جس سے افیکٹ ہو رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ 3-4 مہینے سال میں کیسے پوائزنس گزریں گے. تو جو انٹرنیشنل دنیا سے اپیل ہے فار فنڈس ٹو ٹیکل دس,
وہ ہم نہیں دیکھتے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی امریکہ سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کس نوعیت کے ہو رہے ہیں, چائنا سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں کس نوعیت کے ہو رہے ہیں, اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اعلیٰ حکمران ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, ان سے کیا بات چیت ہو رہی ہے, ان سے کیا نئے معاہدوں پہ سائن ہو رہا ہے. لیکن اس چیز کے اوپر انسسٹنس کہ گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, اس کے نتیجے میں ہونے والی اسموگ سے ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں, ہماری زندگیاں کم ہو رہی ہیں, تو اس کے اوپر کچھ کریں, ہمیں پیسے دیں, آپ کی وجہ سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا 2008 سے 2025 آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ورسٹ افیکٹڈ ایئرز ہیں نا اسموگ کے لحاظ سے. اس سے پہلے کیا ہماری پریکٹسز ڈیفرنٹ تھیں؟ کیا ہم بہتر فیول یوز کرتے تھے؟ کیا ہماری ای پی اے اس سے پہلے بہتر کام کرتی تھی؟ کیا ہماری انڈسٹریل ویسٹ اس سے پہلے زیادہ بہتر تھی نہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی بارشیں سردیوں میں بھی ریگولرلی ہوتی تھیں, جن کی وجہ سے اے کیو آئی نیچے رہتا تھا. اب وہ اگین کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کے پاس سردیوں میں ایک بڑا سٹریچ آتا ہے جس میں بارش نہیں ہوتی, جس کے نتیجے میں اب آپ کو اتنی سنگین اسموگ کا سامنا ہے. سو یہ ہے, اگر آپ گریٹر اسکیم آف تھنگس دیکھیں گے تو یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے, اور کاز ہم نے نہیں کیا. تو اس کے لیے جو انٹرنیشنلی فنڈز ریز کرنے ہیں, ہم اپنے اعلیٰ حکمرانوں کی اس کے لیے ایفرٹ کم دیکھتے ہیں. سر. دیکھیں میں چھوٹا سا ایک مثال دوں گا, اس کے بعد ہم اگلی خبر پہ چلتے ہیں. کہ آپ کی میٹنگ ہو جائے کسی بڑے آدمی سے, کوئی سرکاری ہو یا کوئی بزنس مین ہو, جو آپ اس کے پاس جب جاتے ہیں نا اور آپ کو بڑی مشکل سے میٹنگ ملتی ہے, تو آپ اپنا مین جو کام ہے آپ وہ کہہ کے آتے ہیں کہ یہ فلانی چیز کرتے ہیں. لیکن انسانی فطرت ہی ایسے کہ جی میری ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی ہے, مجھے ایک اور چیز ہے جو اس کے پرویو میں ہے, یا وہ شخص جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ یہ کام میرا کرا دے گا. اب وہ بھی سائیڈ میں نا اٹھتے چائے کی پیالی ختم ہوتے آپ وہ کہہ جاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اور چیز تھی, تو کائنڈلی وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو کیا ہم یہ بھی ایفرٹ جو ہے نہیں کر پائے؟ مطلب اتنے بڑے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے ان دی پاسٹ فیو منتھس, دنیا کے عظیم ترین لیڈران سے, اور جن کا اگین کنٹریبیوٹری جو رول ہے ہماری پولوشن کے اندر اور ہماری کلائمیٹ چینج کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. تو کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب وہ اٹھے ہوں کہ جی فرض کریں آپ نے کوئی منرلز کی بات کی ہے, یا آپ نے کوئی بڑا کوئی ڈیفینس کے معاہدے کی بات ہوئی ہے, یا آپ کی کسی بھی چیز کی بات ہوئی ہے, ایسی بڑی چیزیں ہوئی ہیں نا, تو اس کے اندر اٹھتے یہ بات اگر چھیڑ دیتے تو اگلا بندہ اس میں یہ کہتا ہے کہ یار چلو یار وہ تو ایک چیز ہے جو لانگ ٹرم ہوگی, لیکن شارٹ ٹرم میں یہ جو آخری والی بات یہ بندہ کر کے, کیونکہ مجھے بھی اس سے کوئی نہ کسی قسم کا کام ہے, تو اس کے اوپر چلے ہم ان کو نا تھوڑا بہت کچھ ریلیف دے دیتے ہیں. تو میرا ذہن جو ہے نہیں مانتا کہ انہوں نے نہیں کی ہوگی, لیکن ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں کی, تو یہ غلط بات. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم تو میٹنگ میں موجود نہیں تھی, ہو سکتا ہے ضرور انہوں نے کی ہو, لیکن یہ والی بات خبروں کی زینت بھی نہیں بنی. تو اب دیکھیں, چاہے انہوں نے بات نہیں کی, چاہے ہمارے اینڈ سے ہم صحافیوں نے اس بات کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, جو بھی ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے, اور یہ زیادتی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ضرورت یہی ہے, اسی بات کی ہے کہ اس کے اوپر بات شروع ہو, اور اس بات کو سب سے پہلے تو سمجھا جائے کہ نقصان ہو کیا رہا ہے. آپ کی میری چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے بچوں کی زندگیاں چھوٹی ہو رہی ہیں, اس سے زیادہ سنگین کوئی بات ہو نہیں سکتی. سر چھوٹی ہو رہی ہیں, اور دیکھ لیں میں آپ کو آج چلیں ادھر بیٹھے آپ کو ایکسکلوسیو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ اس وقت تمام آپ کے سرکاری کا تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ حتمی طور پہ سرکار خود بتاتی ہے, پرائیویٹ سکولوں میں اس وقت جو ان کے مالکان ہیں وہ بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ونٹر کے جو آپ کے ہاف ایئرلی ایگزامینیشنز ہیں ان کو آپ نے پیچھے لانا ہے. آپ نے سکولنگ کا جو اس وقت ابھی چھٹیاں کچھ ہوتی ہیں پرائیویٹ سکولز میں 1-2 ہفتوں کی, وہ شاید وہ نہ دیں سلیبس کور کرنے کے لیے, اور آگے اسموگ کی انٹیسپیشن میں شاید وہ چھٹیاں جو ہیں کلب کر دیں ان کو. تو یہ ساری باتیں آج کے دن جو ہیں آپ کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو کنفرم کر کے بتا رہا ہوں. اور یہ ان کا, کیونکہ حکومت نے اپنا سائیکل نہیں چینج کیا, یہ پرپوز ہوا تھا جی کہ آپ ونٹرز جو ہیں ان کو سمر ویکیشن کے اندر تبدیل کر دیں اور سمر میں پورا آن رکھیں تاکہ اسموگ کے اندر جو تعلیمی دن کم ہوتے ہیں وہ ان کو کور کیا جا سکے. تو سکولز جو ہیں وہ خود اس چیز کو کر رہے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ اس کے نتیجے میں تمام لوگوں کا جو ایک نظام ہے وہ دھرم برہم ہو جائے گا. دیکھیں وہ آپ نے کچھ تو انتظام کرنا ہے نا کہ بچے اگر اسکول نہیں جا رہے تو وہ کہاں ہوں گے, اگر وہ گھر پہ ہوں گے تو ان کو گھر پہ کوئی چاہیے بڑا جو ان کی لک آفٹر کرے. مطلب آپ اگر پیرنٹس دونوں کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی ایک کو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. سو یہ پورا اس کی وجہ سے جو آپ کی صحت خراب ہوگی وہ تو ہوگی, معیشت کا پہیہ رک جائے گا. سو یہ مطلب اگر یہ ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے نا تو پھر میرے خیال میں کوئی اور چیز, مطلب دیکھیں نا جو سیلاب ہے وہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے, حالانکہ اس کی ڈیوسٹیشن اس سے بہت زیادہ ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ایئرلی اکرنس ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی پولیٹیکل ٹرموائل ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایئرلی اکرنس ہے. آپ کے کوئی مطلب اس سے ہٹ کے کوئی لیٹ لون معیشت کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایئرلی اکرنس ہے. یہ تو 2018 سے 2025 آج 7 سال ہو گئے ہیں, یہ ایئرلی اکرنس ہے. سر بالکل بالکل ہے. اور دیکھیں دوسرا اس کے اندر جو آپ نے ورکنگ پیرنٹس نا, وہ بڑی ایک سنجیدہ گفتگو ہے, سنجیدہ نقطہ ہے اس کے اندر کہ اب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سکولز یہ فیصلہ کریں گے کہ جی ہم اس وقت نا بچوں کو سکول بلانا سیف نہیں ہے تو آپ آن لائن آ جائیں. آن لائن تعلیم جو ہے وہ ایک بیکار چیز ہے معذرت کے ساتھ. میں بڑا اس پہ نا, میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, صرف میں اوروں کا نہیں کہہ رہا. میرے خیال میں بچے کی ایک سرٹن ایج, کسی بھی ایج پہ اس طرح تعلیم فراہم کرنا جو ہے اٹ ڈزنٹ ورک. کارپوریٹ سیکٹر میں تو یہ ہٹ ہے کہ جی آپ آن لائن زوم میٹنگ کر لیں. اسکول میں بچے جو ہیں وہ اس سے نہ صرف سیکھنے کا عمل جو ہے ختم ہو جاتا ہے بلکہ ان کو ڈیٹرمنٹ پہنچتا ہے. سر یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اندر ہم ہیں, اس کے اوپر ہم زیادہ آج بات نہیں کرنا چاہتے کہ بچوں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم نے اس کے اوپر مزید ڈسکشن کرنی ہے. ہم کچھ ایکسپرٹس کو بھی اس کے اندر انوالو کریں گے جو یہ والی خاص طور پہ بات ہے کہ تعلیم پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور بچوں کی صحت پہ ہم ایکسپرٹس بلائیں گے اس کے اوپر یقین بات کریں گے. ابھی ہم نے جانا ہے ایک بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.